رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز سامعین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کسی بات کا علم ہی نہیں تھا. قیامت تک کے لیے قرآن پاک زندہ معجزہ ہے. باقی رسولوں اور پیغمبروں کے معجزے ان کی زندگی کی حد تک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ قرآن کی صورت میں زندہ جاوید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تاکہ روز قیامت کوئی یہ جواز نہ پیش کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر یا نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں اتاری گئی، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ سیدھی اور سچی راہ کون سی ہے. اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس سے پہلے قرآن پاک کے احکام الہی کو جاننے کے لیے
4 زبانوں میں ترجم کیے ہیں، اور اب میں اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے جس قدر وہ چاہے میں اس کو اپنی انسانی بہترین کوشش سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور صدقے دل سے دعا کو ہوں کہ میں اور جہاں تک میری آواز پہنچے ہم سب اللہ تعالیٰ کے اس مان کو، اس یقین کو، اس محبت کا جواب اس کی رضا حاصل کر کے اس طرح سے دیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ سنت نبی پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مجلس شورا کا اجلاس۔ یہ خواب بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجاہد ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا نے پوچھا، کیا مدینہ میں رہتے ہوئے قلعہ بند ہو کر مشرکین کا مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر پنجہ آزمائی کرنا مناسب ہوگا؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ہمارے لیے محفوظ ڈھال ہے، اگر تم یہی رہو اور جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے انہیں وہی رہنے دو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ وہیں رہیں گے تو انتہائی ناموافق جگہ پر رہیں گے، اگر وہ جہاں پہنچ گئے تو ہم مدینہ ہی میں رہ کر ان سے برسر پیکار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا کا خیال یہی تھا کہ مدینہ ہی میں رہیں اور دشمن کا مقابلہ کریں، لیکن ان لوگوں نے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور اب اپنی حسرت نکالنا چاہتے تھے، کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کے مقابلے کے لیے باہر لے جائیے، ہم بھی وہی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اہل بدر کو نصیب ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق تھی۔ وہ اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندے کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے اتفاق اس لیے نہیں کیا تھا کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ جنگ کے شعلوں سے اپنی جان بچائے رکھے اور کسی کو اس کی منافقت اور بزدلی کا احساس بھی نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اب یہ شخص اپنے رفقا سمیت سرعام رسوا ہو جائے اور ان کے کفر و نفاق پر بظاہر اسلام کا جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ اتر جائے، یہ لوگ بے نقاب ہو جائیں اور آشوب و آزمائش کی اس گھڑی میں مسلمانوں پر یہ حقیقت کھل جائے کہ ان کی آستین میں کتنے اور کیسے کیسے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ اجلے صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے جائیں۔ انہوں نے اپنی اس رائے پر بہت اصرار کیا، حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اسی دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو ہمارے قریب لا پھینکا ہے، آپ ہمیں دشمن کے مد مقابل ہی لے چلیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں۔ ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی گھاٹی احد کے قریب بھی دشمن سے نہیں لڑیں گے تو پھر ہم کب لڑیں گے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے نبرد آزما ہونے پر مصر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے عالی پر اکتفا نہیں کر رہے تھے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر راضی ہو جاتے تو اچھا تھا، لیکن تقدیر غالب آ کر رہی۔ مدینہ منورہ سے باہر دشمن سے ٹکرانے کا مشورہ دینے والوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل تھی جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور وہ اہل بدر کی فضیلت سے خوب آگاہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس و خزرج کے سرکردہ رہنماؤں سے مشاورت کے لیے جو مجلس منعقد کی، اس میں صحابہ کا ولولہ شہادت عروج پر تھا۔
سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا نعمان بن مالک بن سلمہ اور اوس و خزرج کے دیگر افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں خدشہ ہے مبادا ہمارا دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم بزدلی کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی سے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے مقابلے کے لیے باہر ہی نہیں نکلے، اس سے انہیں ہمارے مقابلے کی جرت ہوگی۔ بلا شبہ بدر کے روز آپ 300 کی تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظفر مند فرمایا تھا۔ اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اب تو اس دن کی تمنا کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے ہی علاقے میں لا کھڑا کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم دو بہترین حالتوں میں سے یقیناً ایک بہتر حالت میں ہوں گے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح مند فرما دے، ہم یہی چاہتے ہیں، اس طرح اللہ انہیں ہماری وجہ سے ذلیل کر دے گا، اور یہ بدر کی فتح جمیل کی طرح ایک اور شاندار فتح ہوگی، ان میں وہی بچے گا جس کے قدم آوارہ بھٹکنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول، دوسری حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ان دونوں امتیازات میں سے ہمیں جو بھی اعزاز نصیب ہو جائے میں تو ہر حال میں خوش رہوں گا، اس لیے کہ یہ دونوں حالتیں سر بسر بھلائی والی ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے، جو معرکہ بدر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا چکے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے ان سے دو ہاتھ نہ کر لوں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن روزے سے تھے، ہفتہ کے دن بھی روزے سے تھے۔ جس وقت انہوں نے کفار سے جنگ کی اور رتبہ شہادت پر فائز ہوئے، اس وقت بھی وہ روزے ہی سے تھے۔ نعمان بن مالک بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، جیسا کہ خود آپ نے خواب میں دیکھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ گائیوں کے ذبح ہونے سے مراد آپ کے اصحاب کی شہادت ہے، میں انہی میں سے ہوں۔ آپ ہمیں جنت سے محروم کیوں کرتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں اس جنت میں ضرور جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بھلا کیسے؟ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور جنگ کے دن ہرگز نہیں بھاگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، تم نے سچ کہا۔ چنانچہ نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے روز شہید ہو گئے۔ ایاز بن اوس بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بنو عبد الاشر بھی ذبح کی ہوئی گائیوں میں سے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم قتل بھی کریں گے اور قتل بھی ہوں گے، ہم جنت کی طرف بڑھ جائیں گے اور انہیں جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ قریش جب اپنی قوم میں واپس جائیں تو یہ کہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر یثرب کے قلعوں اور گڑیوں میں محصور کر دیا ہے۔ یہ قریش کی بڑی جسارت ہوگی، انہوں نے ہمارا علاقہ پامال کر ڈالا ہے۔ اگر ہم اپنی چیزوں کا تحفظ نہیں کریں گے تو ہم کھیتی باڑی ہی نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ کے رسول، جب جاہلیت میں عرب ہم پر حملہ آور ہوتے تھے تو ہم اپنی تلواریں سونت کر ان پر جھپٹ پڑتے تھے اور اپنا دفاع کرتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے قوت بخشی ہے اور ہم نے بھلائی پر چلنے کا راستہ پہچان لیا ہے، تو آج ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اپنے گھروں ہی میں محصور نہ بیٹھے رہیں۔ ابو سعد خصیمہ بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، قریش ہمارے خلاف سارا سال ٹڈی دل جتھے جمع کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے عرب اور اس کی وادیوں کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، جہاں تک کہ احابیش بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ سب اکٹھے ہو کر آئے ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں،
اونٹ بھی ہیں، انہوں نے ہمارے علاقے میں ڈیرا ڈال لیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے گھروں اور قلعوں کا محاصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اسی طرح صحیح سالم واپس چلے گئے اور انہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچے تو یہ جری ہو جائیں گے، جب چاہیں گے ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ یوں ہمارے اطراف و اکناف محفوظ نہیں رہیں گے، یہ ہر طرف ہماری کھات میں بیٹھ جائیں گے۔ ان لوگوں نے ہماری کھیتیاں اجاڑ دی ہیں، ان کی دیکھا دیکھی دوسرے عرب بھی ہم پر یلغار کریں گے اور ہمیں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگیں گے۔ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اللہ کا یہی دستور رہا ہے یا دوسری چیز شہادت ہے۔ میں غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہا، حالانکہ میں اس میں شرکت کے لیے تڑپ رہا تھا، حتیٰ کہ میری اپنے ہی بیٹے سے غزوہ بدر میں شمولیت کے لیے قرہ اندازی ہوئی۔ قرہ میرے بیٹے کے نام کا نکلا۔ اللہ نے اسے شہادت سے نوازا، جبکہ میں بھی شہادت کا آرزو مند تھا۔ میں نے رات کو خواب دیکھا تو بیٹے سے ملاقات ہوئی، وہ انتہائی حسین و جمیل ہو گیا تھا، جنت کی نہروں کے کنارے پھلوں کے انبار میں ٹہل رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، والد محترم آئیے ہمارے ساتھ جنت میں رہیے، اللہ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا فرما دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اب میں بھی اس کے ساتھ جنت میں رہنے کا متمنی ہوں۔ میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، بس اب میں اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے شہادت عطا فرمائے اور جنت میں ساتھ سے ملاقات کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سعد خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے احد کے دن انہیں شہادت کا تاج پہنا دیا۔ انس بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی، اے اللہ کے رسول، دو نعمتوں میں سے ایک نعمت ضرور مل جائے گی، شہادت یا غنیمت، اور اصل کامیابی یہ ہے کہ ان کفار و مشرکین کے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہاری شکست کا خطرہ ہے۔ جب اوس و خزرج کے اکثر لیڈروں نے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنے پر اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمعہ پڑھایا، واعظ و نصیحت کی، شجاعت اور مردانگی کی تلقین فرمائی اور کہا کہ صبر کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ جو ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد جانے کا ارادہ فرما لیا ہے تو وہ نہال ہو گئے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس وجہ سے ناپسندیدگی ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقف کے مطابق مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن سے نبٹنے کے لیے لوگوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، سب لوگ جمع ہو گئے، اوالی مدینہ سے بھی تمام لوگ آ گئے۔ عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے انہیں گڑیوں میں جمع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان دونوں یاران وفا شار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا۔ لوگ آپ کے حجرے اور منبر کے درمیان صف باندھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران سعد بن معاذ اور سید بن خزیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت باتیں کی ہیں، انہیں مدینہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے، حالانکہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تم اس معاملے میں فیصلے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو سونپ دو۔ تم ان کے ہر حکم اور خواہش و رائے پر عمل کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ لوگ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی اسلحہ اور ذرہ زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔
کمر بند بندھا ہوا تھا، گردن مبارک میں تلوار آویزاں تھی۔ اب سبھی لوگ نادم کھڑے تھے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ آپ کی خواہش کا احترام نہ کر پانے پر انتہائی شرمندہ تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے موقف کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کیجیے، ہمارے لیے ہرگز روا نہیں کہ ہم آپ کو مجبور کر دیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ اور پھر آپ ہی کے سپرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے میں نے تمہیں اس بات کی دعوت دی تھی لیکن تم لوگوں نے انکار کر دیا۔ یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دشمن اور اس کے مابین فیصلہ فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جو حکم دوں اسے بغور پیش نظر رکھو اور عمل کرو، اللہ کا نام لے کر نکل چلو، اگر تم صبر کرتے رہے تو کامیابی تمہارے ہی لیے ہے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے نبرد آزما ہونا چاہتے تھے، ان کی رائے کی بنیاد ان امور پر تھی۔ نمبر 1، انصار نے بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت ہر موڑ اور ہر مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کا عہد کیا تھا۔ اب اکثر حضرات کا خیال تھا کہ جنگ مسلط ہونے کے باوجود مدینہ ہی میں جمے رہنا اس عہد سے پیچھے کھسکنے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور نکات ہیں جو انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ کو اسی کو لے کر کے پڑھاؤں گی اور آپ جان سکیں گے کہ باقی نکات کیا تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد